دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک احادیث سنتے ہیں، بزرگان دین کے ایمان افروز واقعات سنتے ہیں، اور موضوع کیا ہوتا ہے، ٹاپک کیا ہوتا ہے، سینٹرل آئیڈیا کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ فضائل درود پاک ہوتے ہیں۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر مشکل میں کام آتا ہے۔ سنتے جائیے، آپ بھی ایمان تازہ کرتے جائیے اور اپنے درود پاک کی کثرت کو بڑھاتے چلے جائیے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت ہی خوبصورت ارشاد ہے، الصلاۃ علی نور یوم القیامہ عند ظلمت الصراط۔ آقا فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کی تاریکی کے وقت نور ہوگا۔ ومن اراد ان یقتال له بالمکیال الاوفى یوم القیامہ، اور جسے یہ پسند ہو کہ اسے قیامت کے دن یہ نور اور اجر و ثواب پورا پورا ملے، فلیکثر من الصلاۃ علی، آقا فرماتے تو اسے چاہیے کہ مجھ پر بکثرت درود بھیجے۔ ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن نور بھی ملے، خوب اجر بھی ملے، اللہ سے ملے تو رب راضی ہو؟ درود پاک پڑھتے جائیے، یقین کریں یہ وہ وظیفہ ہے جو دنیا میں رہیں تو رزق میں اضافہ کرتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، طبیعتوں کو فریش کرتا ہے، رحمتوں کے بارش میں ہم اس کی وجہ سے نہاتے ہیں، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اور دنیا سے جائیں تو قبر میں کام آتا ہے، محشر کے دن بخشوانے کا ذریعہ بنتا ہے، محشر کے دن پل صراط پر نور ملتا ہے۔ پھر کیوں نہ ہم درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ ایک اور خوبصورت حدیث پاک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام مجھ پر درود پڑھے گا، قیامت کے دن اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر! کتنی دیر لگتی ہے 10 بار درود پاک پڑھنے میں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 10 بار درود تو شاید 1 منٹ بھی نہ لگے، لیکن فضائل تو سنیں، برکتیں تو سنیں، فضول باتوں میں پھر ہم کیوں وقت ضائع کریں؟ پھر کیوں نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اپنی زندگی کا زبردست معمول بنائیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنیے، آقا فرماتے ہیں، اے لوگوں، قیامت کے دن اس کی ہولناکیوں اور اس کی تلخیوں سے تمہیں سب سے زیادہ بچانے والا عمل دنیا میں تمہارا مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتوں کی طرف سے کافی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ! ایک اور خوبصورت حدیث سنیے، آقا فرماتے تم میں سے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا، جنت میں اسے سب سے زیادہ بیویاں عطا کی جائیں گی۔ یعنی کون کون سی نعمت ہے، کون کون سی کرم نوازی ہے جو درود پاک کی برکت سے نہیں ملے گی؟ سب کچھ ملے گا اگر آپ درود پڑھنے کے عادی بن جائیں۔ مجھے سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، دو جہاں کی بہتریاں نہیں، دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی یہ دل اور جاں نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں۔ اللہ اکبر! کیا خوبصورت بات سیدی اعلیٰ حضرت نے کی ہے۔ سب ملتا ہے، منع نہیں ہوتا، نہیں ملتا، نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ درود پڑھتے جائیں، جو مانگے ملے گا، درود پڑھتے جائیں، دنیا میں بھی خیر ملے گی اور آخرت میں بھی خیر ملے گی۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائی، جو میں نے حدیث آپ کو سنانی ہے وہ بہت سارے مسکنسیپشن کو، بہت ساری غلط فہمیوں کو بھی دور کرے گی، عقیدے کو مزید مضبوط کرے گی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضرت عمار بن یاسر اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وکل بقبری ملکا اعطاہ اسماء الخلائق۔ آقا فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے
جسے اللہ عز و جل نے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی. ذرا غور کیجئے فرشتہ کہاں ہے؟ پیارے آقا کے روضہ انور کے پاس. اس کے پاس پاور کیا ہے؟ صرف انسانوں کی نہیں، ساری دنیا کی ساری مخلوق کی آواز وہ سن لیتا ہے. اللہ اکبر. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ، بس قیامت تک جب بھی کوئی مجھ پر درود پڑتا ہے الا ابلغنی باسمہ واسم ابیہ، تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے. پھر کیا کہتا ہے؟ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، عرض کرتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے. میٹھے اسلامی بھائیو، یہ حدیث کمال کی حدیث ہے. غور سے سنیں گے تو بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جانی ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، دنیا کا کیا دستور ہے کہ اگر کسی کے گھر کے باہر کوئی چوکیدار ہو، کوئی پیغام رساں ہو، وہ پاورفل زیادہ ہوتا ہے یا گھر کا مالک پاورفل زیادہ ہوتا ہے؟ یقیناً جس کا گھر ہے، جس کا چوکیدار ہے، وہ شخص، وہ مالک زیادہ اتھارٹی رکھتا ہے، زیادہ پاور رکھتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کا ایک دربان، ایک پیغام پہنچانے والا فرشتہ، اس کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ ہم پاکستان سے درود پڑھیں، انڈیا سے پڑھیں، افریقہ سے پڑھیں، یورپ سے پڑھیں، آل اراؤنڈ دا ورلڈ کہیں سے بھی پڑھیں، مدینے میں موجود وہ فرشتہ ہمارے درود سن لیتا ہے. بعض اوقات تو ہم بالکل ہلکی سی آواز میں پڑھتے ہیں، فرشتہ پھر بھی سن لیتا ہے. اب میرا ایک سوال یہ ہے کہ فرشتے کی سماعت کا عالم یہ ہے، اس فرشتے کی لسننگ پاور کا عالم یہ ہے، تو جس کا دربان ہے اس آقا کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ اگر ہم صلاۃ و سلام میں جھوم جھوم کر یہ شعر پڑھیں تو غلط نہیں ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام. تو میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بات پتہ چلی. اب وہ فرشتہ کرتا کیا ہے؟ آقا کی بارگاہ میں اس بندے کا بھی نام پیش کرتا ہے، اس کے والد کا نام بھی پیش کرتا ہے. یہ اب ایک تو سماعت تھی، سننے کی طاقت تھی، ایک پہچاننے کی طاقت، ایک علم. کیسا؟ کسی کی آواز سن کر یہ پہچان لینا کہ نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے. یہ تو کتنا ایکسٹرا آرڈنری علم ہے. تو دربان مصطفیٰ کے علم کا عالم یہ ہے، تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ امید ہے بات سمجھ آ رہی ہوگی. اب تھوڑا اور آگے چلتے ہیں. اب وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ حضور فلاں بن فلاں نے، وہ شخص جس کا نام یہ ہے، اس کے والد کا نام یہ ہے، آپ پر درود بھیجا ہے. عقیدے والی بات تو ہو گئی نا. اب ذرا عشق والی بات سمجھیے. دنیا کا ایک دستور ہے کہ جب آپ جس کی بڑی عزت کرتے ہو، بڑی محبت جس سے کرتے ہو، ریسپیکٹ کرتے ہو، اور کوئی آپ کو آ کر کہے کہ یار آپ کی بات فلاں کے سامنے ہو رہی تھی، وہاں آپ کا ذکر ہو رہا تھا، آپ بڑا فیل کرتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. اچھا واقعی میری بات ہو رہی تھی. میں مثال دیتا ہوں. کوئی آ کر آپ کو کہے یار آپ کا ذکر آپ کے پیر صاحب کے سامنے ہو رہا تھا، ہماری تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے. اچھا واقعی میرے پیر صاحب کے سامنے میرا ذکر ہوا، اچھا بتاؤ نا کیا بات ہوئی. 2-3 بار بندہ پوچھتا ہے کیونکہ اچھا لگتا ہے، فیل بہت اچھا فیل ہوتا ہے. اب مجھے سچ بتائیے، ایک غلام کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ وہ ادھر درود پڑھے، ادھر فرشتہ اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرے. نہ صرف ہمارا نام، ہمارے والد کا نام بھی نبی پاک کے دربار میں جائے، اور جو ایک بار درود پڑھے وہ ایک بار فرشتہ نام کہے. جو بار بار درود پڑھے، فرشتہ بار بار بارگاہ رسالت میں نام پیش کرے. 100 بار پڑھوں تو 100 حاضریاں ہو جائیں نبی پاک کے دربار میں، 1000 بار پڑھوں تو 1000 بار فرشتہ عرض کرے. اللہ اکبر. مجھے بتائیے نا اس سے بڑی کوئی سعادت ہے کہ مجھ گناہگار کا نام نبی پاک کے دربار میں لیا جائے، میرے والد کے نام کے ساتھ آقا سے عرض کرے فرشتہ کہ حضور آپ کا یہ غلام ہے اور اس نے آپ پر درود بھیجا ہے. یہی میں سچ کہوں، یہی زندگی کا حاصل ہے. ایک بار بھی زندگی میں ایسا ہو جائے تو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے. وہ کہاں تو کجا من کجا، ہمارا نام آقا کے سامنے ذکر ہو جائے، یہی ہماری زندگی کا حاصل ہے. مگر کرم نوازی تو دیکھو، جتنی بار، جی ہاں جتنی بار درود پڑھے اتنی بار فرشتہ حاضری دے گا، اتنی بار ہمارا نام لے گا. اور یاد رکھیے، جس فقیر کا نام بار بار سخی کے سامنے لیا جائے گا، سخی پھر کرم فرماتے ہیں. سخی بھی کہتے ہیں کہ جناب بار بار آ رہا ہے، یہ فقیر بار بار ہمارے دروازے پر آ رہا ہے، چلو اس کی بگڑی بنا دیتے ہیں. کبھی تو کونین کے والی، کبھی تو رب کے حبیب فرمائیں گے کہ چلو میرا یہ امتی روز مجھے یاد کرتا ہے، آج اس کی بگڑی بنا دیتے ہیں، آج اس کا کام کر دیتے ہیں. اور یقین کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا وہ عظیم ہستی ہیں، ایک نگاہ کی بات ہے، ان کی ایک نگاہ پڑ گئی نا
سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں. بہت سارے مجھے ناظرین سن رہے ہوں گے جو بیمار ہوں گے, جو پریشان ہوں گے, جو قرضے میں ہوں گے, جو کسی اور مشکل میں ہوں گے, مقدمات میں ہوں گے. یاد رکھو, سیدی اعلیٰ حضرت سے سیکھو. میرے امام, عاشقوں کے امام کہتے ہیں کہ جس کی قسمتوں میں بڑے پیچ ہیں, غم ہیں, ڈیفیکلٹیز ہیں, وہ کہتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج. قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج. یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. ایک نظر پڑنے کی دیر ہے, بس ختم. ساری گتھیاں سلجھ جانی ہیں. اب وہ نظر ہم پر پڑے گی کیسے؟ اب وہ نگاہ عنایت ہوگی کیسے؟ ہم ایسے کام بھی تو کریں نا. نبی پاک پر درود بھیجیں, ان کی توجہ حاصل کریں. حاضر ہے در دولت پہ گدا, سرکار توجہ فرمائے, محتاج نظر ہے حال میرا, سرکار توجہ فرمائے. درود پڑھتے رہیے, التجا کرتے رہیے. وہ بڑے کریم ہیں, وہ سخی داتا ہے, وہ اپنے در پہ آنے والوں کو لوٹاتے نہیں. ارے وہ دربار رسالت ہے, وہاں اپنوں کا کیا کہنا. وہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. ادھر لو تو لگائیں نا, ادھر حاضری تو لگائیں, ادھر درود تو بھیجیں. وہاں تو غیروں کو بھی نہیں خالی لوٹایا جاتا. ہم تو پھر بھی غلام ہیں, ہم تو پھر بھی امتی ہیں, ہم تو پھر بھی نبی پاک کے فقیر ہیں ان کے در کے. ان تصورات میں درود پڑھا کریں کہ آقا نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں, نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں, لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں. ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا, تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں. آقا ہم بھی ہیں, ہم بھی آپ کے فقیر ہیں. اور خود یہ حدیث تو نبی پاک نے میں عطا کی نا کہ فرشتہ میرے اس غلام کا بھی نام, اس کے والد کا بھی نام میرے سامنے پیش کرتا ہے جو مجھ پر درود پڑتا ہے. یقیناً ہماری اوقات ہی نہیں ہے, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آقا کہاں ہم کہاں, مگر یہ ان کی مہربانی, یہ ان کی عطا, یہ ان کی کرم نوازی ہے جو ہم جیسے گناہگاروں کو بھی حاضری کا گویا موقع دے رہے کہ درود پڑھ دو, تمہاری میری بارگاہ میں حاضری ہو جائے. ایک بار, بس ایک بار زندگی میں فرشتہ آقا سے کہے کہ حضور آپ کی اس غلام نے ہمارا نام لے لے آقا کے سامنے, آقا کے سامنے ہمارے والد کا نام ذکر ہو جائے اور حضور خوش ہو جائے, حضور نگاہ فرما دے. یاد رکھنا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, انہوں نے ہی کام مانا ہے, انہی کے صدقے جنت میں جانا ہے. اگر آقا نے قیامت کے دن پہچاننے سے انکار کر دیا, اگر انہوں نے شفاعت نہ کی, تو کوئی اور نہیں ہے ہمارے پاس, ان کے سوا کوئی نہیں ہے. ان سے لو لگا لیجئے, ان سے دوستی کر لیجئے, ان کی سچی غلامی اختیار کر لیجئے, ان کی سنتوں پر عمل کر لیجئے. نبی پاک کی غلامی کے سوا زندگی میں اور کچھ ہے نہیں. شاعر لکھتے ہیں نا, میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم, میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. آقا تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں, یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. کاش پیارے آقا سے سچی محبت ہو جائے, کاش ان کا تصور دل و دماغ میں بس جائے, ان کی یاد دل میں گھر کر جائے, یہ دنیا کے خیالات دل سے نکل جائیں. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. اے کاش یہ نصیب ہو جائے. درود پڑھیے, یہ بہت خوبصورت طریقہ ہے کنیکٹیویٹی کا, بہت خوبصورت طریقہ ہے حاضری کا, بہت خوبصورت طریقہ ہے دربار رسالت تک رسائی کا. اور یہ طریقہ ہمیں خود نبی پاک نے بتایا ہے, خود قرآن نے بتایا ہے. اللہ نے فرمایا نا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں, روزانہ کثرت سے درود پڑھیں گے, با ادب ہو کر درود پڑھیں گے اور زیادہ درود پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اگلے سلسلے میں کچھ اور احادیث, کچھ اور خوبصورت واقعات لے کر آپ کے لیے حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل کی چمک بڑھائے, صلی علی محمد, ہر درد کی دوا ہے.